السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہیں۔ میں لیکن دیش کے باہر کی خبر دوں گا، جو جی سی سی نے جو اقدامات جو کر رہی ہے، جو ماشاءاللہ آج فرانس کے سفارت خانے کو، ایمبیسی کو جو کہتے ہیں آپ لوگ ایمبیسی، سفارت خانہ آج کویت، قطر، عمان سے بند ہو چکا ہے۔ یہ بند ہونے کی وجہ وہ لوگوں کو ایک الٹیمیٹ ایک وارننگ پہلے ہی دے دیے تھے، تقریباً 4 دن پہلے، لیکن قانون لاگو نہیں ہوا تھا۔ قانون آج یہ کہہ کر لاگو کر دیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ بتا دوں میں آپ لوگوں کو، فرانس سویڈن کی سپورٹ میں آیا تھا، کھل کے نہیں، لیکن اس کا بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو ایک اور معافی دینے کی بات کر رہا تھا۔ اس طریقے سے فرانس کے اوپر بھی وہی اقدامات لاگو ہو گئے جو اس وقت سویڈن کے اوپر عائد ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ ہم فرانس کو تو ایک ٹائم سے ہی چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے اس کے اوپر یہ اقدامات کیے جائے، اس کے اوپر یہ قوانین لاگو کیے جائے، تاکہ جو گندگی ہے جو پھیلاتا ہے، یہ ذہنیت کے اندر یہ چیزیں ڈالتا ہے، کیونکہ یہ دماغی بیمار ہے، یہ دماغی بیمار ہے، جسمانی بیمار ہے، یہ کبھی سدھر نہیں سکتا، یہ کبھی سدھر نہیں سکتا۔ یہ ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے ہمیشہ خلاف رہا، اور یہ ایک چیز سامنے آئی کیونکہ اعلان 3-4 دن پہلے ہو چکا تھا کہ کوئی مدرسہ، دینی مدرسہ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو ملک کے اندر قانون لاگو کر کے جو بند کیا گیا بغیر کوئی وجہ کے، اس کو کھول دینے کے لیے سب سے کہہ دیا گیا تھا، سب کو وہ نوٹس دے دی گئی تھی۔ یو این سی سی سے جو او آئی سی اور جی سی سی نے جو کوشش کی تھی، اس کوشش کے نتیجے میں یو این سی سی نے یہ قانون لیا تھا اور اس کو پاس بھی کر دیا تھا، اس قانون کو پاس بھی کر دیا تھا، اور یہ کھلے طور پر کہہ دیا تھا۔ اب یہ سیدھے سری لنکا پہ بھی یہ بلا آنے والی ہے، سری لنکا پر بھی یہ مصیبت آنے والی ہے۔ اس کی وجہ سری لنکا بھی یہی کوشش کر رہا ہے جتنا ہو سکے، جو گندگی جو یہ فرانس اور سویڈن نے پھیلائی، شروعات ادھر سے بھی ہوئی تھی، حالانکہ پہلے شروعات فرانس اور سویڈن نے کی تھی، لیکن سری لنکا بھی کوئی پیچھے نہیں تھا۔ ایسے کہیے ہمارے مساجد کے اندر خود کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، قرآن پاک کو جلایا گیا۔ اب جس کا حساب کتاب ان کو دینا پڑ گیا اور دینا پڑ رہا ہے، تو یہ اب سیدھے فرانس کے اوپر جو کارروائی جو کویت نے کی اور مسقط نے کی، قطر نے کی، اور فوراً طور پر، اور جتنے وہاں پہ فرانس میں سفارت خانے ہیں، قطر کے اور کویت کے اور عمان کے، وہ سفیروں کو آنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ رات میں آ جائے، یا وہاں کے جو ذمہ دار جو دستاویزات رہتے ہیں، جو کاغذات رہتے ہیں، وہ لے کر یہ لوگ کل آئے یا پرسوں آئے، بہرحال ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ لوگ فوراً وہاں سے بوریا بستر باندھو اور فوراً آ جاؤ، کیونکہ ہم ان سے سفارت تعلقات منتقل کرتے ہیں، یعنی برخاست کرتے ہیں، ہم ان سے توڑتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہوتے ہی سری لنکا بھی یہ ہارڈ لسٹ میں آتے ہی بہت پریشان سا ہو گیا۔ ابھی مغرب میں وہاں کی ٹائمنگ کے حساب سے مغرب میں 2 مدرسوں کو اوپن کیا، ایک کنڈی، ایک کولمبو، جبکہ یہ بہت بڑے دینی مدارس ہے۔ کولمبو میں بھی اوپن ہو گیا ہے مدرسہ، لیکن وہاں پہ کوئی جانے کے لیے بھی کترا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ یہ لوگ جو آتنکی حملے کرتے ہیں مدرسوں کے اندر، یہ جو چیزیں کرتے ہیں، یہ صاف طور سے معلوم ہو چکا ہے۔ اب اس کے اوپر سری لنکا کے اوپر کنڈی اور کولمبو میں جو وہاں پہ جو مدرسے کھول دیے گئے ہیں، وہاں پہ تو پہلے تو پبلک کو ڈرایا گیا، مدرسوں میں
لکجا کے حافظوں کو جو حفظ کرانا سکھاتے ہیں، بچوں کو دینی تعلیم جو دیتے ہیں، ان کو تو بند کر کے رکھا گیا تھا 15 20 دن، نہ کوئی پڑھانے والے ہیں نہ آپ کوئی پڑھنے والے ہیں، ویسا معلوم ہو رہا ہے۔ لیکن جس طریقے سے جو اقدامات جو کر رہی ہے جی سی سی، او آئی سی اور یو این سی سی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب جس طریقے سے جی سی سی نے جو اقدامات کیے، فرانس سے جو اپنے سفیر کو بلا لیا اور یہاں سے سفارت خانہ بند کرنے کی جو بات کی، بند کر دیا ہے، بات نہیں کی، بند ہو چکا ہے۔ اس کے لیے جو ہے سو ہم پھر انتظار کریں گے کل کیا ڈیسیشن لیتے ہیں، پھر کیا فیصلہ کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے لیے، کیونکہ اب سب پہ یہ چیزیں عائد ہو چکے ہیں، اب کوئی چھوٹنے والا یا بچنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ کام وقت کے رہتے ہوئے کرتے تو ان کی ہمت کبھی نہیں ہوتی تھی، ان کی اوقات ان کو دکھائی جاتی تھی۔ لیکن چلو دیر سے آئے لیکن درست آئے، جو ہونا تھا مقصوم میں جب ہونا تھا جبھی ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ دیکھو آج ہر طرف بول بالا چل رہا ہے، الحمدللہ بول بالا چل رہا ہے، یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے جو الحمدللہ رب العالمین ہر جگہ ہم کو کامیابی نصیب ہو رہی ہے۔ اب جس طریقے سے فرانس کی جو درگت بنے گی اب آگے چل کر، اب دیکھنا ہے سارے کون سے ایسے ممالک ہوں گے جو اس کے پروڈکٹ کو اور اس کو کمپلیٹلی بینڈ کریں گے اور بائیکاٹ کریں گے۔ اس کا اب انتظار رہے گا۔ اب جی سی سی نے تو یہ اقدامات، یہ جی سی سی کے 4 ممالک، جس میں سے 4 ممالک نے یہ فیصلہ کر چکے ہیں، اور مارکیٹوں سے، وہاں کے جو سپر مارکیٹس ہوتے ہیں، بڑے مارکیٹس ہوتے ہیں، وہاں سے ان کا سارا کچھ نکال رہے ہیں، ان کا سامان، سارے پروڈکٹ نکال رہے ہیں، یہاں تک کہ جو کپڑے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، جو میڈ ان فرانس جہاں پہ لکھا ہوگا اس کو کمپلیٹلی نکالا جا رہا ہے۔ یہ کام بہت مضبوطی سے ہو رہا ہے، پہلے ہی اس کے اوپر یہ کارروائی کر رہے تھے، لیکن بیچ میں آئے، بیچ بچاؤ کرنے والے کرے، وہ کرنے سے یہ لوگ نے تھوڑی سی ڈھیلی ڈولی دیے تھے، لیکن یہاں پہ آ کے پھنس چکا ہے وہ، کیونکہ معلوم ہوتا ہے یعنی پاپ کرنے والے ظالموں کا زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے، ہر پاپی کا، ہر ظالم کا خاتمہ بھی ہوتا ہے، اس کا انت بھی ہوتا ہے، جو کہ اس کا ہونے جا رہا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اور یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اب اس کے بعد کس کی باری ہے وہ تو میں نے اشارہ دے چکا ہوں، یہ دیکھنے لائق بات ہوگی۔ اب تھوڑا سا ہم کو انتظار کرنا پڑے گا اور یہ چیز بھی سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ اوکے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے۔ سلام۔